أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. والدین کے بعد سب سے زیادہ تعلق یہ زوجین کا ہوتا ہے، مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے ازدواجی تعلق کی بنیاد پر مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فریقین کے درمیان اس قدر محبت پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی قربت سے ہی سکون محسوس کرنے لگتے ہیں. اسی لیے اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی نشانیوں میں شمار کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے جوڑا پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو اور پائیدار کرنے کے لیے کچھ حقوق متعین کیے ہیں. اگر ان حقوق کا لحاظ کیا جائے تو یہ رشتہ اور پائیدار ہوگا اور ازدواجی زندگی سکون سے گزرے گی، اور گھر یہ جنت کی نظیر ہو جائے گا. انہی حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو بیوی کا مرد کے اوپر ہے وہ مہر ہے، کہ شوہر اپنے بیوی کا مہر پورا ادا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم عورتوں کو ان کا مہر راضی خوشی دے دو. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پورا کرنے کا جو حقدار جو شرط ہے وہ مہر ہے، جس کے ذریعے سے عورتوں کے شرمگاہ کو حلال کیا گیا ہے. اور جو لوگ مہر ادا نہیں کرتے ان کے لیے بڑی سخت مذمت آئی ہے. طبرانی کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کا کم یا زیادہ مہر رکھا، لیکن اس کے جی میں یہ ہے کہ وہ مہر ادا نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ زانی لکھا جائے گا، وہ زانی ہوگا. ہاں، اگر عورت شادی کے بعد آزاد مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے اپنا مہر پورا یا کم شوہر کو دے دیتی ہے یا معاف کر دیتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن عموماً اپنے یہاں ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو یقین ہوتا ہے کہ مہر تو ملنا نہیں ہے، اس لیے سوچتی ہیں کہ لاؤ معاف ہی کر دیں تاکہ ایک طرح کا شوہر پر ان کا احسان ہو جائے. اور جہاں مطلب دیا بھی جاتا ہے وہاں یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں مہر لے لی ان سے تو ان کے دل میں ہمارا مقام اور مرتبہ گر جائے گا، اس لیے وہ نہیں لیتی ہیں، جھجکتی ہیں لینے سے. اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا یہ جائز نہیں. اور مہر میں کی کوئی حد مقرر نہیں، مہر کم بھی مقرر کی جا سکتی ہے اور زیادہ بھی اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے. دوسرا حق جو ہے عورتوں کا وہ یہ کہ انہیں نان و نفقہ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
معاشی تگ و دو سے عورتوں کو آزاد رکھا ہے۔ عورتوں کے خرچے، کپڑے، رہائش، ان سب کا ذمہ دار مرد کو بنایا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت اور برتری عطا کی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرد ان پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ جوخم جو ہے طلب رزق، یہ مرد اٹھاتا ہے، اس لیے مرد پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ عورتوں کو نفقہ دے، خرچہ دے، اس کے تمام جائز ضروریات ہیں اس کو پورا کرے، ان کے کپڑوں کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھے گا، ان کے حقوق کی اس نے حفاظت کی ہے یا یہ کہ ان کو ضائع کیا ہے۔ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتی، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور نان و نفقہ کے بارے میں یہ ہے کہ نہ تو بخل سے کام لے اور نہ ہی اسراف کرے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے آمدنی کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کے بارے میں تم وصیت قبول کرو اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بے شک وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ آپ کے فرمان کا مطلب یہ کہ جس طرح قیدی قید خانے میں لاچار بے بس ہوتے ہیں، باہر نکل کر کے کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح عورتیں گھر میں محبوس ہو کر کے مردوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ جس طرح تم کھاتے ہو ایسے ان کو کھلاؤ، اور جس قسم کا، جس معیار کا تم اپنے لیے پہنتے ہو اسی طرح عورتوں کو بھی پہناؤ، اور عورتوں کے چہرے پر نہ مارو اور نہ ہی انہیں کے لیے بد دعا دیا کرو۔ اگر کوئی مرد بخیلی سے کام لے رہا ہے تو ایسی صورت میں عورت کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے بلا اجازت اتنا لے سکتی ہے جو معروف طور پر اس کے اور اس کے اولاد کے خرچ کے لیے کافی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیوی ہندہ سے یہی کہا تھا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ ابو سفیان جو ہیں یہ بخیل ہیں، خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے مال میں سے اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہارے اولاد کو معروف طور پر کافی ہو، کفایت کر جائے، بغیر اجازت کے۔ آپ ایسی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے بلا اجازت کے وہ لے سکتی ہے۔ اور جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کا یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اس سے پہلے بھی اس حدیث کا میں نے تذکرہ کیا تھا، کہ ایک دینار وہ ہے جس کو تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین کے لیے خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ ان تمام میں سب سے ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل وہ دینار ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ اور خرچ کے بارے میں جن چیز کا لحاظ کرنا اشد ضروری ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے اہل و عیال کو حلال کما کر کے حلال رزق ان کو کھلائے، حرام سے دور رہے۔ کبھی بھی اپنے بچوں پر یا اپنے بیوی پر یا اپنے رشتہ داروں پر گناہ کا دروازہ حرام کھلا کر کے گناہ کا دروازہ نہ کھولے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ خود پر بھی ظلم کرے گا
اور اپنے اہل و عیال پر بھی وہ شخص ظلم کرے گا، اور حرام کمائی دنیا میں بھی بدنامی اور شرمندگی کا باعث ہے اور آخرت کی بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔ جب حدیث شریف میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب صحابیات جب ان کے شوہر گھروں سے نکلتے تھے تلاش رزق کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے، تو ان کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ بھائی دیکھنا، رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہم فاقہ پر تو صبر کر سکتے ہیں لیکن جہنم پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو کہ حرام سے پرورش پائے، النار اولا بھی، بلکہ جہنم ہی اس کے لیے زیادہ اولا ہے، بہتر ہے، جہنم کی آگ ہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس میں یہ بھی داخل ہے کہ حرام کھا کر کے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم میں داخل ہونے سے، حرام کھا کر اور حرام کھلا کر کے بچانا بھی اسی میں داخل ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی صحیح دینی تربیت کی جائے، اگر ان کی دینی تربیت میں کمی ہو تو اس کو پورا کیا جائے۔ جس طرح سے آپ ان کے جسمانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح سے روحانی ضرورت کے بھی پوری کرنے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اس لیے مرد کو اس کے طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اسے عورتوں کو طریقہ سکھائیں، توحید کی باتیں، عقیدے کی باتیں اس کو سکھائیں، اور اگر اس کے اندر بدعتیں رچ بس گئی ہیں تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں، اسے وضو، غسل، حیض، نفاس، روزہ، نماز، یہ طریقے سکھائیں۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ دادا بن جاتے ہیں لیکن انہیں خود ایسے احکام کا علم نہیں ہوتا جن کا جاننا ان کے اوپر واجب ہوتا ہے، تو دوسروں کو کیا سکھائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور یا خاص طور پہ ایسے کام جن میں دنیاوی فائدہ متوقع ہوتا ہے تو اس کو خود سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، لیکن دینی مسائل سیکھنے کی نہ تو فرصت رہتی ہے اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچتے ہیں کبھی جب معاملہ آئے گا، کبھی ضرورت محسوس ہوگی تو مولوی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم پوچھ لیا کریں گے۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ جس طرح سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کھانا، خرچہ، کپڑے وغیرہ کا بندوبست کریں، اسی طرح ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی دینی تربیت بھی دیں۔ اور قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا میں یہ چیز داخل ہے کہ انہیں جہنم سے بچنے کے تمام وسائل، تمام اسباب کو آپ اختیار کریں، انہیں بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے راز کو افشا نہ کریں، راز کو ظاہر نہ کریں، اور یہ ایک دوسرے کی عزت کی اس میں حفاظت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے راز کو چھپائیں، خاص طور پہ میاں بیوی سے مباشرت اور تعلق سے جو متعلق جو راز ہوتے ہیں اس کو قطعی دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اگر شوہر یا بیوی اگر ایسے راز کو اگر دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہے تو وہ خیانت کرتی ہے۔ اگر شوہر بیان کرتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے اور دوسرے کو تکلیف دیتا ہے اور ان کے مرتبے سے ان کو گرا دیتا ہے اور بدعہدی کا مرتکب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بڑی سختی سے اس کی مذمت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا کہ جو اپنے بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرتا ہے یا اس کی بیوی اس کے ساتھ خواہش پوری کرتی ہے اور پھر وہ جا کر کے لوگوں سے اس بات کو بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی عورت کے بارے میں غیرت مند ہو، اور غیرت مند ہونا، عورت کے بارے میں غیرت مند ہونا یہ خود عورت کی عظمت کی دلیل ہے اور مرد کے مردانگی کی بھی یہ دلیل ہے۔ اور کسی مرد کے اندر سب سے بری
سب سے خرابی اگر پائی جاتی ہے تو یہ کہ وہ اپنے عورت کے بارے میں غیرت مند نہ ہو. اور شریعت نے جو اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے اختلاط سے جو منع کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ عورت کو شکوک شبہات سے محفوظ رکھا جائے. اور یہ بھی جانیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ غیرت وہیں اسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پہ واقعتاً غیرت کی ضرورت ہو. یہ نہیں کہ بلا وجہ آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، بلا وجہ شکوک و شبہات اور وہم میں مبتلا ہو جائیں. اس سے بھی سختی سے ممانعت آئی ہے. یعنی وہی غیرت مطلوب ہے جو نصوص کے مخالف نہ ہو اور جس میں گھر والوں کو مشقت کا سامنا نہ ہوتا ہے. بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص بغیر اطلاع کے اگر کہیں باہر ہے تو بغیر اطلاع کو رات کے اپنے بیوی کے پاس نہ جائے. چلے دیکھیں کہ ہماری بیوی کس حال میں ہے، کسی کے ساتھ بات تو نہیں کری، کسی کے ساتھ مطلب ہے تو نہیں. ان سب چیز کے ٹوہ میں پڑنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور بلا ضرورت شک کرنے سے منع کیا ہے. اسی طرح سے عورتوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، تمام معاملات میں ان کے ساتھ نرمی کریں اور خاص طور پر زبان کے استعمال میں احتیاط برتیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ زبان کا بے جا استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. اگر تم انہیں مکمل درست کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے. اس لیے ان کے ٹیڑھا پن کے ساتھ ساتھ تم گزارا کرو. یعنی ان کے ساتھ آپ اسی حالت میں بالکل یہ نہیں چاہیں کہ ہاں ایک دم بالکل میاں بالمیاں 100% بالکل سیدھی ہو جائے، ہمارے مرضی کے مطابق چلے. اگر آپ اس طرح چاہیں گے کہ 100% آپ کے مرضی کے مطابق چلے تب پھر آپ اس کو توڑ دیں گے. کچھ کجی کچھ اس کے اندر کمی ہوگی، آپ کو یہ ہے کہ اسی کے ساتھ آپ کو برداشت کرنا ہے. اور اسی میں یہ بھی داخل ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے صاف ستھری بنی سنوری رہے، اسی طرح آپ بھی ان کے سامنے صاف ستھرے رہیں اور بنے سنورے رہیں. یہ چیز اس میں داخل ہے. عورتوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ان کی غفلتوں سے چشم پوشی کریں اور ان کے غصے کو برداشت کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ میں سے یہ ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ازواج مطہرات کی زبانی یعنی زیادتی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ شفقت اور رحمت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے بغض نہ رکھے. اگر اس کی کوئی ایک عادت، کوئی ایک خصلت اس کو ناپسند بھی ہے تو اس کی بہت ساری خصلتیں اس کو پسند بھی ہوں گی. تو وہ ان خصلتوں کو دیکھے جو اس کو پسند ہے، ان کو دیکھ کر کے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بدو سے اس کی بیوی سے تو میں ہو گئی اور بیوی نے سخت الفاظ استعمال کیے جس سے اس کو بہت تکلیف ہوئی. اور وہ اس بدو نے کہا کہ میں جا کر کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے میں شکایت کروں گا کہ میری بیوی اس طرح زبان چلاتی ہے اور اس طرح گستاخ ہے. بہرحال وہ شخص امیر المومنین کے گھر گیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر کے وہ انتظار کرنے لگا کہ جب امیر المومنین نکلیں گے تو اپنی شکایت ان سے پیش کروں گا. کیا دیکھتا ابھی انتظار کر رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ خود امیر المومنین کی بیوی زور سے کہہ رہی ہیں کہ امیر المومنین اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یعنی سخت زبان چلا رہی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں. وہ شخص اس شخص بدو نے سوچا کہ جب امیر المومنین کا یہ حال ہے تو کیا فائدہ شکایت کرنے، چلو واپس چلتے ہیں. اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے
اور کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک مقصد سے آیا تھا اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت کرنے کے لیے، لیکن میں یہاں دیکھا کہ امیر المومنین خود اسی میں مبتلا ہے، اسی مصیبت میں مبتلا، تو میں واپس جا رہا تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پتے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کے حقوق کی وجہ سے برداشت کرتا ہوں، یا میں نے جو برداشت کیا اس کے حقوق کی وجہ سے میں نے برداشت کیا، اور میں اس بات پر قادر ہوں کہ کمینگی پر اتر جاؤں اور اس کو کاٹ کر کے رکھ دوں۔ ہاں، لیکن عورتوں کی عزت، شریف آدمی عزت کرتا ہے اور کمینہ آدمی ان کی بے عزتی کرتا ہے، اور عورتیں شریف آدمی پر غالب آتی ہیں اور کمینے ان پر غالب آتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شریف اور مغلوب رہوں، ٹھیک ہے وہی غالب رہیں لیکن شریف رہوں، نہ کہ یہ کہ کمینہ اور غالب بن جاؤں۔ اور بھائی دیکھو، وہ ہمارے کپڑے دھلتی ہیں، ہمارا کھانا پکاتی ہیں، بچوں کو ہمارے دودھ پلاتی ہیں، اس لیے ان کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں، تو اتنی بات ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اور جتنے ہی ہم برداشت کریں گے اتنے ہی اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب دے گا۔ تو ان کردار کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے تمہارے اپنی بیویوں میں کوئی چیز ایسی ہے، کوئی خصلت ایسی ہے آپ کو ناپسند، ہو سکتا ہے مطلب زیادہ خوبصورت نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے غصے کی تیز ہے، زبان کی تیز ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور تمہارے لیے ان میں بہت خیر کا باعث بنا دے، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ایسی اولاد دے دے جو آپ کے نیک نامی کا باعث ہو، آپ کے سکون کا باعث ہو، یا وہی عورت آپ کے خدمت کرے، آپ کے سکون کا باعث بنے۔ اس لیے ان باتوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار آپ ان سے خوش طبعی اور ہنسی مذاق بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ اس سے ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور عورتیں تر و تازہ ہوتی ہیں، اور گھر کے کام کرنے میں چستی اور نشاط پیدا کرنے میں یہ چیز سبب بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور ان کے ذہنی سطح کے مطابق ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، اپنے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہلکی پھلکی تھی، اس وقت آپ سے آگے نکل گئیں۔ پھر اور ایک موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی موٹی ہو گئیں، تو پھر دوڑ لگائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، تو آپ نے کہا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، میں جانتا ہوں، سمجھ جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو اور کب مجھ سے خوش رہتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم ناراض رہتی ہو، میرا اندازہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ جب تم خوش رہتی ہو تو کہتے ہو لا ورب محمد، کہ نہیں محمد کے رب کی قسم، بات پہ لا ورب محمد کہتی ہو، اور جب ناراض رہتی ہو تو کہتے ہو لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول سچ کہہ رہے ہیں، لیکن صرف زبان سے آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، لیکن دل میں آپ کی محبت پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس سے کبھی کبھی ہنسی مذاق کریں، لیکن اس میں بھی توازن ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اس طرح کا آپ ہنسی مذاق ان سے نہ کریں کہ وہ جری ہو جائیں یا ان کا اخلاق بگڑ جائے، نہیں، ہر چیز میں توازن اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ عدل و انصاف کریں، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے پاس بیویاں ہوں، کئی بیویاں ہوں۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ آدمی 1 سے لے کر 4 بیویاں تک کے رکھ سکتا ہے، لیکن ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص عدل و انصاف پر قادر نہیں، عدل و انصاف نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہے کہ وہ 1 سے زائد بیویاں رکھے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم عدل و انصاف نہ کر سکو، ڈر ہے کہ نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک پر ہی گزارا کرو۔ اور عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے میں، ان کے کپڑے میں، ان کے رہائش میں اور وقت دینے میں برابری کا سلوک کریں۔ جس کی باری ہو اس کی باری پر بلا ضرورت کسی دوسرے کے یہاں نہ جائیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کہیں سفر کرنا ہو اور کسی بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے تو آپ قرآن اندازی کریں، جس کا نام آئے اس کو لے کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت رہا کرتی تھی۔ اور اگر آپ نے کبھی کسی کی حق تلفی کی ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کو قضا کریں، یعنی اگر آپ کسی کی باری پر کسی دوسرے کے پاس چلے گئے تو ضروری ہے کہ اس کی باری اس کو دیں۔ یہ چیز آپ کے ذمے، یہ چیز واجب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں اور وہ کسی ایک کی طرف جھک گیا تو پھر قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ اور تعدد ازدواج، یہ ایک سے زائد بیویاں رکھنا، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت ساری عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن انہیں خواہش پوری کرنے کے لیے مرد نہیں ملتے ہیں۔ کتنی عورتیں بانجھ ہوتی ہیں اور مردوں کو خواہش ہوتی ہے اولاد کی، لیکن اپنے خواہش کا پوری زندگی گلا دبائے رہتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہوتی ہیں جو مختلف قسم کی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا رہتی ہیں اور وہ جنسی فعل سے بھاگتی ہیں، گھبراتی ہیں، جبکہ مرد یہ ہوتا ہے جنسی خواہش پوری کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایک سے زائد شادی کی جائے تو صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی آسودگی کا باعث بنے۔ اسی طرح سے عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے پر نہ مارا جائے، انہیں گالی نہ دی جائے اور ان کو بد دعا نہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو اپنے لونڈیوں کی طرح نہ مارو اور پھر رات میں انہی کے ساتھ اپنی لذت ہم بستری کرو۔ اس منع کیا گیا ہے۔ عام طور پہ اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام مردوں کو یہ حق دیتا ہے کہ جب چاہیں اپنے عورتوں کو طلاق دے دیں، جب چاہیں زوجیت میں رکھیں۔ یہ اسلام پہ غلط الزام ہے۔ اسلام نے جو اجازت دی ہے عورتوں کو، وہ مخصوص مردوں کو عورتوں کو طلاق دینے کی، وہ مخصوص حالات میں ہے جب نباہ کی کسی صورت میں گنجائش نہ ہو۔ اور اس صورت میں جس طرح سے اس نے مردوں کو یہ حق دیا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی حق دیا ہے، خلا کا حق دیا ہے کہ اگر نباہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے اور مرد طلاق نہیں دے رہا ہے تو یہ نہیں کہ پوری زندگی وہ بندھی رہے گی، بیٹھی رہے گی، نہیں۔ اسلام نے اس کو بھی اجازت دیا ہے کہ وہ جا کر کے عدالت سے رجوع کرے اور عدالت اس کے نکاح کو فسخ کر دے۔ ان حقوق کو دیکھ کر کے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اسلام نے عورت کا مقام کس طرح بلند کیا ہے، جبکہ اسلام سے پہلے عورت کچلی ہوئی تھی، مظلوم تھی اور مردوں کے ظلم و ستم کا نشانہ تھی۔ اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس نے ان کا مقام بلند کیا اور ان کے حقوق متعین کیے اور چند کے سوا اور بیشتر امور میں مردوں کے برابر ان کو حقوق دیے، ان کی پرورش کو اجر و ثواب کا باعث قرار دیا اور ان کے پرورش پر جنت کی بشارت دی اور ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کے پانے کی خوشخبری دی۔ یہ سب عورتوں کے مقام کو بلند کرنے کی اسلام کی یہ کوشش رہی ہے۔ اس لیے جو اسلام پر بے جا اعتراض کیا جاتا ہے، بلکہ اسلام نے ان کو عورتوں کو ان کے املاک کا خود مالک بنایا، یعنی وہ اپنے مرضی سے وہ اپنے چیز میں خرید و فروخت کر، اپنے مال میں کو تصرف کر سکتی ہیں، اپنے مرضی سے خرید و فروخت کر سکتی ہیں اور نکاح جیسے معاملات میں ان سے رضامندی طلب کی جائے گی۔ باپ بھی ان کی شادی بغیر اجازت کے کہیں نہیں کر سکتا۔ یہ سب اسلام نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اس لیے بے جا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو مقام مردوں سے نیچے دیا گیا ہے۔ یہ اسلام کے دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے۔ اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے وہ کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد اور عورت دونوں اپنے حقوق کو ادا کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں اور اپنے فرائض کو ادا کریں، تو زندگی اور معاشرہ پرسکون اور پرامن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔